اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہی بات کہنے کو جی چاہتا ہے یہی بات کہنے کو جی چاہتا ہے مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے یہ کس جانے جانا کا فیض ہے کہ جی کو جی سے گزرنے کو جی چاہتا ہے بگڑنے میں گزری ہے عمر ساری خدایا اب سنورنے کو جی چاہتا ہے
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ نے ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے بھیجا۔ ہم نے آئینے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر اپنے چہرے کو بنانا۔ آپ کے اعمال ہمارے لیے نمونہ ہیں، آپ کے اقوال ہمارے لیے نمونہ ہیں، آپ کی شادی بیاہ ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی خوشیاں غمیاں ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کا اوڑھنا بچھونا ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کا کھانا پینا ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ویسا بنا لے۔ اپنی مرضی سے بننا اور سنورنا اسے مسلمان ہی نہیں کہتے۔ جو صرف اپنے آپ کو بناتا اور سنوارتا ہے وہ اپنے آپ کو بناتا نہیں، سنوارتا نہیں، بلکہ بگاڑتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ہم سے کئی بار کہا، میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہی بات کہی تھی کہ میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرے نبی کو دیکھ کر اپنے آپ کو بناؤ۔ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ باقی ہر چیز میں نقل گناہ ہے، نبی کی نقل کرنا عین ایمان ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، نبی والا لباس پہن لیں، انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر نور پیدا ہو جائے گا۔ اس کے اندر ہوتا ہی نور ہے۔ نبی کی سنت پہ عمل کر کے دیکھ لیں کسی بھی کام میں۔ آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ نبی کی ہر سنت نور ہے۔ مسلمان اسی پہ جھگڑا ہے، نبی نور ہے کہ نہیں؟ نبی کی ہر سنت نور ہوتی ہے، نبی کا ہر عمل نور ہے۔ مزے کی بات ہے، آپ کوئی کام کریں تو وہ کام کہلاتا ہے۔ آپ کا باپ دادا کوئی کام کرے تو وہ باپ دادے کا کام کہلاتا ہے۔ آپ کا استاد کو کام کرے تو وہ استاد کا کام کہلاتا ہے۔ آپ کا پیر کوئی کام کرے تو وہ پیر کا کام کہلاتا ہے۔ نبی کا ایک عجیب کام جو نبی کرے وہ کام نہیں کہلاتا بلکہ وہ سنت کہلاتا ہے۔ بالکل دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، کبھی کو مسلمان کہتا ہے جی میں بہت غریب ہو گیا ہوں۔ یہ الٹی گنگا ہے، مسلمان کبھی غریب نہیں ہوتا، اس لیے کہ مسلمان کے پاس تو اللہ ہے۔ جو اپنی آنکھ میں، اپنے دل میں، اپنی زبان پہ، اپنے ہاتھوں میں، اپنے ہر عمل میں، کردار میں اپنے اللہ کو ساتھ رکھتا ہو، وہ غریب کیسے ہو سکتا؟ جب خزانوں کا مالک ہی تیرے پاس ہو، خزانوں کا خالق ہی تیرے پاس ہو، معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے آج تک اپنا ایمان بنایا نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے اپنے دربار میں خزانے اس طرح پھینکے، ہیرے اور موتی، جتنے وزیر بیٹھے تھے دربار میں، مشیر بیٹھے تھے، سب بھاگے۔ جیسے شادی بیاہ میں لوگ پیسے پھینکتے ہیں تو بچے بھاگتے ہیں لوٹنے کے لیے، سب وزیر، حالانکہ وزیر ہیں، امیر ہیں، مشیر ہیں، سب لوٹنے کو بھاگے۔ تو ہارون رشید کی ایک
خادمہ تھی، لونڈی تھی، کالی کلوٹی، وہ بادشاہ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اس نے اپنے نہ پاؤں ہی نہیں ہلائے کہ میں بھی جا کر کوئی موتی لوٹ لوں۔ تو جب سب لوٹ چکے تو ہارون رشید نے اپنی اس لونڈی اور خادمہ سے کہا کہ وزیروں نے موتی لوٹے، مشیروں نے موتی لوٹے، ہر ایک نے موتی لوٹے، تو کھڑی رہ گئی، تو نے کوئی موتی نہیں لوٹا، تجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا جب موتیوں والا میرے ہاتھ میں ہے تو مجھے اور موتی کی کیا ضرورت ہے؟ جب موتیوں والا ہی میرے ہاتھ میں ہے تو مجھے اور موتیوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو ضرورت ہوگی موتیوں کی جنہوں نے لوٹے، مجھے کسی اور موتی کی ضرورت نہیں۔ جو ایمان والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، ہر وقت اپنے اللہ کو ساتھ رکھتا ہے، ایمان ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، سورہ حدید ہے، سورہ رحمان اور واقعہ کے بعد 27ویں سپارے میں، اس کی پہلی دوسری آیت میں ہے اینما کنتم۔ یہ جو آپ نوجوان ساتھی ہو، دیواروں کے ساتھ نہیں بیٹھا کرو ٹیک لگا کے، بیمار ہو، بوڑھا ہو، اسے اجازت ہوتی ہے، شریعت میں نہیں ہے کہ دین کی مجلس میں سیدھا کعبے کی طرح منہ کر کے بیٹھو، انشاءاللہ پلے پڑ جائے گا۔ ہاں بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، کوئی بات نہیں۔ ماشاءاللہ آپ نوجوان لوگ ہو، سمجھا، اللہ آپ کی جوانیوں میں برکت دے۔ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں، آپ میری طرف دیکھا کریں، اکھاں نال اکھاں جدوں لڑدیاں نے تے سب کچھ دل وچ آ جاندا ہے۔ اس پر بھی قرآن کی ایک آیت ملتی ہے، میرے پاس تو خزانہ ہوتا، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرے نبی تو انہاں نوں ویکھیا کرے، تینوں ویکھیا کر، تو ان میں بیٹھا کر، یہ تیرے ساتھ بیٹھا کرے، یہ تجھے دیکھیں، تو ان کو دیکھ۔ یہاں بدو بدی آنکھیں نہیں لڑتی، یہاں تو ایمان کے رشتے سے آنکھیں لڑتی۔ دعا کیا کرو اللہ ہماری اللہ سے آنکھ لگا دے، آمین کہہ دو۔ اللہ اپنے نبی سے ہماری آنکھ لگا دے، اللہ قرآن سے ہماری آنکھ لگا دے۔ جیتے جی اللہ پاک اپنے گھر کو آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق دے دے، اپنے نبی کا روزہ آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق۔ بس آنکھیں لگانے کی تو یہی جگہ ہے، اور دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں بندہ آنکھ لڑائے؟ دنیا میں جہاں بھی آنکھ لڑاؤ گے دل کے اندھے ہو جاؤ، اللہ رسول سے آنکھ لگاؤ گے تو دل کے روشن ہو جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بات میں کر رہا تھا کہ جب کبھی کوئی مسلمان کہتا ہے میں غریب ہو گیا ہوں تو دل کو کچھ ہوتا ہے کہ یار جس کے پاس اللہ ہو۔ سورہ حدید کی دوسری تیسری آیت میں ہے اینما کنتم ہوا معکم، اینما کنتم، تم جہاں بھی ہوں گے، ہوا وہ، معکم وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ خزانوں کا مالک اور خالق اگر تمہارے خیالات میں ہے، تمہارے تصورات میں ہیں، اور مومن تو ہوتا ہی وہی ہے جو ہر وقت اللہ کو اپنے تصورات میں رکھتا ہو، خیالات میں رکھتا ہو۔ جس نے خیالات سے اللہ کو نکال دیا وہ مومن ہی نہیں۔ شاید اسی وجہ سے 5 ٹائم ہماری اذان اور نماز رکھی گئی ہے کہ تصور اس کا ہر وقت رکھنا ہے۔ جس نے خیالات اور تصورات میں کسی اور کو پھنسا لیا وہ اپنے خالق سے ناواقف ہو گیا۔ اور دوسری چیز، دکھ ہوتا ہے جب کوئی مسلمان کہتا ہے میں غریب ہو گیا ہوں۔ ارے جس کے پاس نبی ایسا ہو، جس کے پاس رسول ایسا ہو، لینے والوں نے جس کے دربار سے سب کچھ لیا ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی بار سنایا ہے
کہ مدینے کے بازار میں حضرت عدی بن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے ہیں، اتنے پائے کا یہ صحابی ہے حضرت عدی بن حاتم، کہ ایک بار میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذب میں آ کر فرمایا، عدی میرے گھر میں کوئی بیٹی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیں، کروں کیا کہ 4 تھیں، چاروں لگ گئیں، اگر کوئی اور ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیں، بس تھوڑا سا ذہن میں لے جاؤ وہ کس پائے کا آدمی ہوگا جس کو نبی یوں کہے۔ ہمیں تو شرم آتی ہے، عیب ہے کہ میں کسی سے کہہ دوں کہ میرا دل کرتا ہے میں تجھے بیٹی دے دوں، لوگ کہتے ہیں شرم کی بات ہے، لیکن اچھا نوجوان اگر نظر آ جائے تو یہ نبی کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا، عدی میرا دل کرتا ہے میں تجھے داماد بنا لیتا لیکن میرے گھر میں بیٹی کوئی نہیں۔ اور سیدنا عثمان غنی سے حضور نے ایک بار فرمایا، عثمان میرے گھر میں 100 بیٹی بھی ہوتی میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا، اللہ لیتا جاتا میں دیتا جاتا، لیکن کروں کیا کہ ختم ہو گئی تھی ہی اتنی، 2 تجھے دے دی، ایک عمر بن عاص لے گیا، ابو العاص بن ربیع لے گیا، ایک علی لے گیا، ہے ہی نہیں، ہوتی تو ہمیں تمہارے نکاحوں میں۔ بیٹی والے کو اچھا لڑکا نظر آئے تو شرمانا نہیں چاہیے، ہم تو انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ کہیں، ہمیں شرم آتی ہے، لڑکی والے آئے، لڑکے والے ہمارے پاس آئے نا رشتہ مانگنے، ہم کیوں کہیں؟ بس شرم و شرمی میں وہ لکھنؤ والی بات، پہلے آپ اور پہلے آپ کرتے کرتے ٹرین نکل گئی، سواری کسی کو بھی۔ اہلاً، آپ کو دیکھ کے دل خوش ہو گیا، ماشاءاللہ، السلام علیکم، اللہ، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مجاہد، بہت محنت کرنے والے مفتی شہید الاسلام صاحب بنگلہ دیش کے، میرے 30-40 سال کے رفیق ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، اللہ ان سے بڑا کام لے رہا ہے، میری خوش قسمتی ہے آج میں نے ان کو دیکھا ہے بڑے عرصے کے بعد، اللہ ان کو سلامت رکھے، آمین کہنا۔ آئیے میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ حضرت عدی بن حاتم کے بیٹے، توجہ دیجیے گا میری طرف، حسنین کریمین، سیدنا حسین، سیدنا حسن، بچے ہیں 6-7-8 سال کی عمر کے، مدینے میں کھیل رہے ہیں اکٹھے جیسے بچے کھیلتے۔ اس زمانے کی کھیلیں بھی بڑی عجیب تھیں، انہیں ہمارے ہاں کرکٹ ہاکی تو تھی نہیں اس زمانے کی، یہ تو آج کل کی لانتے ہیں نا، اور وہ بھی کھیلیں نہیں تھی ان کے۔ اس نے کہا، حضرت عدی کے بیٹے نے، میرا دادا جس کا نام حاتم تائی تھا وہ بڑا سخی تھا، یہ گیم ہے بچوں کی۔ حسنین کریمین کہنے لگے ہمارا نانا بڑا سخی تھا۔ اب یہ مدینے کی گلی میں گیم ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میرا دادا بہت بڑا سخی تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نانا بڑا سخی تھا۔ تو دونوں نے کہا عدی کے بیٹے سے کہ بتاؤ تمہارا دادا کتنا سخی تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے دادے کی حویلی تھی، اس حویلی کے 8 یا 10 دروازے تھے، مانگنے والے کوئی آتے تھے تو ایک دروازے سے کھانا ملتا تھا، دوسرے دروازے سے کپڑے ملتے تھے، تیسرے دروازے سے نقدی ملتی تھی،
چوتھے دروازے سے یہ ملتا تھا، پانچویں سے یہ ملتا تھا، چھٹے سے یہ ملتا تھا۔ سنا کہ جب وہ چپ ہوا تو حسنین کریمین دونوں ہنس پڑے، کہنے لگے یہ کیا سخاوت ہوئی کہ لینے والا سارا دن دروازے ہی گھومتا رہے، کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دروازے پر۔ آؤ ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا نانا کتنا بڑا سخی تھا۔ میرے نانے کی حویلی بھی نہیں تھی، کوٹھی بھی نہیں تھی، بنگلہ بھی نہیں تھا، دروازہ بھی کوئی نہیں تھا، چھپڑ تھا، یا کبھی مسجد نبی کا صحن ہوتا تھا، میرے نانا بیٹھے ہوتے تھے، ایک ہی جگہ تھی بیٹھنے کی، بادشاہی لینے والے بھی آتے تھے تو بادشاہی مل جاتی تھی، کھانا مانگنے والے آتے تھے تو کھانا بھی وہیں سے ملتا تھا، کپڑے لینے والے آتے تھے تو کپڑا بھی وہیں سے ملتا، ہر شے ایک ہی جگہ سے ملتی تھی، ایک ہی لحظے میں بندہ سب کچھ لے کے اٹھتا تھا، اسے گھومنا نہیں پڑتا تھا خیرات لینے کے لیے۔ میں حیران ہوتا ہوں اس مسلمان پر جو یوں کہے کہ میں بہت غریب ہوں، جس مسلمان کے پاس اللہ کا نام ہو، جس مسلمان کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو، سیرت ہو، صورت ہو، نام ہو، ہر چیز ہو، وہ مسلمان کہے میرے پاس کچھ نہیں، اس کے ایمان میں خلل نظر آتا ہے۔ لینے والے اسی در سے سب کچھ لے کے جاتے تھے، لینے والوں نے سب کچھ یہیں سے لیا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہی بات کی تھی، انا اعطیناک الکوثر، جس چیز کو بھی خیر کہہ لو، جس چیز کو بھی اچھا کہہ لو، جس چیز کو بھی بہتر کہہ لو، جس چیز کو بھی فائدہ مند کہہ لو، جس چیز کو بھی اپنے لیے آسانیاں، وہ ہر چیز نبی کے در سے میں۔ اللہ کہتے میرے نبی ہم نے تجھے مرکز بنا دیا ہے، اب جو کچھ کسی نے لینا ہے وہ یہی سے لے کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی تمہارے لیے نمونہ۔ آئیے، آپ نے زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو بھی سنا ہے، ولادت کو بھی سنا ہے، میں نے بھی بیان کیا، لوگ بھی بیان کرتے ہیں، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی موت بھی نمونہ، آپ کی موت بھی، زور سے کہیں، آپ کی موت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، سن 10 ہجری میں۔ کب؟ زور سے، یہ آخری حج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زمانہ نبوت کا پہلا اور آخری حج ہے۔ نبوت سے پہلے آپ نے حج کیے ہیں، ہجرت سے پہلے آپ نے حج کیے ہیں، لیکن زمانہ نبوت کا، ہجرت کے بعد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ہی حج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں فرمایا۔ ذی الحج کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے ہیں۔ ہر حاجی مکہ سے نکلتا ہے 12، 13، 14 ذی الحج کی، تو حج کے ارکان اس کے پورے ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن مکے میں کیا فرمایا؟ ذی الحج کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں۔ یہ سال کا آخری مہینہ، محرم شروع ہو جاتا، محرم کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی گزارتے، بلکہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد پر تشریف لے جاتے، جنت البقیع میں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح گزرتا ہے۔ محرم کے بعد دوسرا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا سفر ہوتا ہے، جانتے ہو سفر؟ سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں گزارا۔ سفر کا آخری بدھ آتا ہے، آخری بدھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری شروع ہوتی ہے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا، سفر کا آخری بدھ ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سفر کی 29 تاریخ تھی یا 28 تاریخ تھی، نہ پتہ ہو تو آپ کے ہاں
یہ ساری چونکہ رسمیں ایسی ہیں میلاد کی بھی اور وہ بھی کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، فارسی کے اندر چہار شنبہ بولا جاتا ہے بدھ کے دن کو، آخری چہار شنبہ آپ کی زندگی کا، جب آپ بیمار ہوتے۔ پنجاب کے بعض دیہاتوں میں گھروں میں چوری بنائی جاتی ہے، کراچی حیدرآباد میں اس کو 13 تیجی کا دن کہا جاتا ہے، انڈیا میں بھی 13 تیجی کا دن کہا جاتا ہے۔ بچوں کو بلا کر مٹھائی بانٹی جاتی ہے، چوری بانٹی جاتی ہے، حالانکہ حضور کی بیماری کا دن ہے، لیکن زمانہ ایسی الٹی چال چل گیا۔ 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن ہے، زمانہ ایسی الٹی چال چل گیا کہ بیماری جس دن شروع ہوتی ہے اس دن بھی مسلمان مٹھائیاں کھاتا ہے، اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے مسلمان کیک کاٹتا ہے، ہیپی برتھ ڈے گایا جاتا ہے۔ میں آگے کچھ نہیں کہتا، وہ آپ اپنا دماغ سے فیصلہ کیجئے گا یہ کیا ہے۔ میرے ملتان میں 63 من کا کیک بنا، چھریاں لے کر کاٹ کر ہیپی برتھ ڈے گایا گیا۔ وہ آپ جو مرضی کہیں، اس پر میں کچھ نہیں کہتا کہ آیا یہ چیزیں کیا ہیں۔ 13 تیجی آخری چہار شنبہ، وہ چوری والا دن ہو یا مٹھائیوں والا دن، حضور کی بیماری والے دن، دشمن ایسی چال چل گیا کہ مسلمان کو ان چیزوں کے پیچھے لگا دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، سفر ختم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار اتنا ہوتا ہے کہ بخار کی حالت میں سر میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول تک میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پر پٹی باندھ کے رہتے۔ جیسے سر میں درد ہوتا ہے نا تو عورتیں پٹی باندھ لیتی ہیں، مرد بھی کبھی کبھی پٹیاں باندھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ 12 دن سر پر پٹی باندھ کر گزارے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو لاٹھی کے سہارے پہ، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو 2 بندوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پاؤں لڑک رہے تھے زمین پر، اتنی شدت تھی بخار کی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پٹی پر اگر ہاتھ رکھتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ پٹی سلگتے ہوئے تندور سے نکلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو فرماتے تھے اس حالت میں تو پانی اتنا گرم ہوتا تھا کہ جیسے ابھی چولہے سے اتار کر لایا گیا۔ چونکہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اس پانی کو لے کر لوگ اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے، اس پانی کو لے کر لوگ اپنے سروں پہ مل لیتے تھے، اپنی جسموں پہ مل لیتے تھے، پانی زمین پہ گرنے نہیں دیا جاتا تھا۔ 12 ربیع الاول سوموار کو آتی ہے، آخری جمعرات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری شدت سے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز مسجد میں آ کر ادا کرتے، حضرت علی اور حضرت عباس کے سہارے، پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، آپ مغرب کی نماز مسجد میں پڑھتے۔ نماز ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گھر میں تشریف لے جاتے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، سیدنا بلال حبشی اذان کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کی حالت میں غشی طاری ہے، آپ مسجد میں تشریف نہیں لاتے، غشی میں ہی پوچھتے ہیں، بے ہوشی کی حالت میں پوچھتے ہیں نماز ہو گئی؟ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صاحب آپ کے انتظار میں ہیں، پھر غشی طاری ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، پوچھتے ہیں نماز ہو گئی؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صاحب آپ کے انتظار میں ہیں، پھر غشی ہو جاتی ہے، پھر ہوش آتا ہے، آدھی رات گزر جاتی ہے، نماز ہو گئی؟ عرض کیا اللہ کے رسول لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مروا ابا بکر، ابا بکر سے کہو فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھنا ہے۔ حضرت عائشہ سن کر کہتی ہیں یا رسول اللہ، زور سے کہہ دو، نہیں نہیں نہیں، زور سے کہہ دو۔ میرا ابا نرم دل ہے،
آپ کے مصلی پہ کھڑا کیسے ہوگا؟ نبی کے مصلی پہ کھڑا ہونا، نبی کے منبر پہ بیٹھ جانا، اور پھر اس نبی کے مصلی پر جو نبیوں کا نبی ہے، اس نبی کے منبر پر جو رسولوں کا رسول ہے. میرا ابا اتنا نرم دل ہے کہ یہ مصلی پہ گر جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں مرو ابا بکر، ابا بکر سے کہو فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے. اماں پھر عرض کرتی ہے میرا ابا رقیق القلب ہے، مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکے. آپ عمر سے کہہ دیجئے نماز پڑھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری بار کہتے ہیں ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں تو حضور فرماتے ہیں عائشہ تمہاری حالت بھی وہی ہے جو یوسف والی عورتوں کی تھی. نبی کوئی کام حکم خداوندی کے بغیر نہیں کرتا. یہ میرے اللہ کا حکم ہے. اور پھر آخری بار تو تمہارے ہاں بھی رواج ہے، جو بستر پہ بڑا بندہ بات کر لے تو لوگ کہتے ہیں بابا اس کی آخری باتیں مان لو. جب میں کہہ رہا ہوں کہ مصلی پہ ابو بکر آئے گا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ آتے ہیں. ایمان والو، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے. یہ مصلی امانت ہے، یہ منبر امانت ہے نبی کی. یہ کوئی کسی کو خیرات میں نہیں دیتا، وہ دیتا ہے. اس پہ کوئی خیرات میں کسی کو نہیں بٹھاتا، زور سے کہو وہ بٹھاتا ہے. ہر کوئی نبی کے مصلی پہ نہیں آ سکتا، ہر کوئی نبی کے منبر پہ نہیں آ سکتا. اللہ جس کو چاہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھاتے. یہ جمعرات کی عشاء کی نماز تھی، جمعہ آتا ہے. فجر کی نماز بھی سیدنا ابوبکر صدیق پڑھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھتے ہیں. غشی طاری ہے. اماں کہتی ہیں، بڑی عجیب حدیث ہے، یا رسول اللہ، زور سے کہہ دو قربان جاؤں آپ کو اتنی تکلیف. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ سے میرا مقام اللہ کے ہاں ہے، امتحان بھی میرا اسی طرح ہوتا ہے. تم اتنے نہیں آزمائے جاتے ہو جتنا نبی آزمایا جاتا ہے. تمہارا 2 دن کا بخار، میرا 1 دن کا بخار. تمہارا 1 دن کا بخار، میرا 1 گھنٹے کا بخار. تمہارا 1 گھنٹے کا بخار، میرا 1 منٹ کا بخار. تمہارا بخار اگر 110 تک چلا جائے تو تم مر جاتے ہو. نبی کا بخار ڈبل ہوتا ہے، 220 تک بھی چلا جاتا ہے. میرے اندر طاقت ہے برداشت کرنے کی، تمہارے اندر طاقت نہیں برداشت کرنے کی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اٹھانے والا اٹھا سکتا ہے. میں اٹھا سکتا ہوں، تم نہیں اٹھا سکتے. اس لیے تم دعا مانگا کرو اللہ ہم ان آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، زیادہ امتحان میں مت ڈال. وہ تیرا نبی تھا، وہ صحابہ تھے جو امتحانات میں پاس ہو گئے. اللہ ہم بڑے کمزور ہیں. آمین کہہ دو، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں. فرمایا جتنا کسی کا مقام ہوتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ آزمایا جاتا ہے. آپ کی جس سے دوستی ہوتی ہے آپ اتنا ہی زیادہ اس کو آزماتے ہو. دیکھوں دوستی میں کتنا ہے. اللہ بھی فرماتے ہیں جو میرا دوست ہوتا ہے میں اس کو بھی آزماتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو امتحانوں میں ڈالا. وہ اللہ کا خلیل تھا، یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی مرضی ہے. جمعہ آتا ہے. جمعہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے حضور پہ غشی تاری. نماز مغرب کے وقت جمعے والے دن تھوڑی غشی اترتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرماتے مجھے وضو کراؤ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا جاتا، حالانکہ وضو اپنے ہاتھوں سے کرنا سنت ہے نبی کی، یہ وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، مستحبات میں سے ایک مستحب ہے کہ آدمی وضو اپنے ہاتھوں سے کرے، لیکن ابا بیمار ہو، استاد بیمار ہو، مرشد بیمار ہو، پیر بیمار ہو، استاد بیمار ہو جائے، بڑا کو بیمار ہو جائے تو وضو کرانا یہ بھی سنت ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، زرقانی میں روایت ہے، مشکات میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہلایا جائے، 7 ٹھنڈے ٹھنڈے کنوؤں کا پانی لایا جائے، مجھے غسل دو۔ اماں فرماتی ہیں کہ 7 کنوؤں کا پانی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹب میں بٹھا کر پانی ڈالا گیا، آپ کے اندر تھوڑی چلنے کی طاقت ہوئی تو آپ مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت علی کے کندھے پہ ایک ہاتھ ہے، ایک حضرت عباس کے کندھے پہ ہاتھ ہے، پاؤں آپ کے زمین پہ لگ نہیں رہے، انگوٹھے اس طرح گھسٹ رہے ہیں زمین پر، آپ اس حالت میں تشریف لاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق مصلی پہ کھڑے امت کی امامت کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائے، پہلی رکعت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق مصلی سے ہٹنے لگے، جب دیکھا نبی تشریف لائے تو فرمایا ابوبکر تم اپنی جگہ پہ کھڑا رہو۔ آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے ابوبکر صدیق کے پہلو میں کہ گویا ابوبکر صدیق کی امامت حضور کرا رہے تھے اور ابوبکر ساری امت کی امامت کرا۔ نماز پڑھی گئی تو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ممبر پہ بٹھاؤ۔ رحمت والے نبی کو صحابہ کرام نے پکڑ کر ممبر پہ بٹھایا۔ وہ خطبہ بڑا عجیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق اللہ کو بھی بیان کیا، حقوق العباد کو بھی، اور جھنڈیوں میں اپنے آپ کو گم کرنے والوں، ان مولویوں کے پیچھے لگ کر اپنے ایمان اللہ کے لوگ کہتے ہیں سڑدے نے، وہ سانو نبی کی میلاد پر بھی کوئی کافر ہے جو نبی کی میلاد پہ سڑتا جلتا ہو؟ کوئی مسلمان ہے دنیا میں؟ ادنا سے ادنا مسلمان کوئی ہے جس کو نبی کی ولادت کی خوشی نہ ہو؟ ہے کوئی؟ کس کے پاس ترازو ہے کہ لے کے بیٹھا ہے؟ وہ میرے ایمان کو بھی تولتا ہے، اس کے ایمان کو بھی تولتا ہے، میں زیادہ مانتا ہوں تھوڑا مانتا ہے، وہ نبی کو مانتا نہیں، وہ تو کافر ہے، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی۔ آپ ممبر پہ تشریف لاتے ہیں۔ حدیث میں آتا پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی شان میں 3 باتیں کہی، توجہ دیجیے گا میری بات۔ فرمایا لوگوں میرے اوپر جس نے احسان کیے میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے چکا۔ ابوبکر تیرے میرے اوپر اتنے احسان ہیں میں بدلہ نہیں دے سکا، کل قیامت والے دن میرا اللہ تیرے احسانوں کا تجھے بدلہ۔ دوسری بات ارشاد فرمائی لوگوں پتہ نہیں میں تمہارے درمیان رہوں نہ رہوں، میرے بعد میرے اس ابوبکر کی اقتداء کرنا، خود دین کو سمجھنے نہ بیٹھ جانا، ان بڑوں کی بات مان کے چلنا۔ تیسری بات بڑی عجیب ارشاد فرمائی، چونکہ وہ محلہ جو تھا وہ چوکور تھا، مسجد نبوی اور چاروں طرف صحابہ کرام کے گھر تھے، ہر ایک نے اپنے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف رکھا ہوا تھا، جیسی اذان ہوئی اپنے اپنے گھروں سے مسجد نکلتے۔ آپ نے فرمایا جس کا گھر مسجد کی طرف دروازہ کھلتا ہے سارے بند کر دو، ایک میرے گھر کا دروازہ کھلا رہے اور ایک ابوبکر صدیق کے گھر کا دروازہ کھلا رہے، بالکل دونوں ایسے آمنے سامنے ہیں۔ جو مدینے گئے ہیں وہ روضہ رسول کو دیکھتے ہیں، تو روضہ رسول کے برابر میں ادھر دروازہ ہے باب ابی بکر صدیق، آج بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حاضی خوخت ابی بکر صدیق، یہ ابو بکر صدیق کے گھر کا دروازہ۔ فرمایا یہ بھی کھلا رہے میرا بھی کھلا رہے، میں نکلوں تو یہ مجھے دیکھے، یہ نکلے تو میں دیکھتا رہوں، باقی سارے بند کر دو، دوسری طرف سے دروازے کھولو اور مسجد میں آؤ، صرف یہ 2 دروازے کھلے۔ یہ محبتوں کی عجیب داستان ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، پھر کبھی صحیح۔ پھر جو باتیں آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں،
میں نے اگر کسی کا کچھ دینا ہے تو مجھ سے لے لو۔ نمونہ ہے نبی کی موت۔ میں آگے موت کی تفصیل میں بعد میں جاتا ہوں۔ دیکھو جس طرح آپ کا بچپن نبی کا بچپن، زمین و آسمان کا فرق، آپ کی پیدائش نبی کی پیدائش، زمین و آسمان کا فرق، آپ کی جوانی نبی کی جوانی، زمین و آسمان کا فرق، آپ کے اعمال نبی کے اعمال، زمین و آسمان کا فرق، نبی کی موت آپ کی موت، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ وہ موت نہیں جو ہماری ہے۔ دنیا میں آج فرقے بن گئے، ایک فرقہ کہتا ہے نبی مر گیا، پتھر ہو گیا، مٹی ہو گیا، مدینے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک یہ موت کا عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ ہے موت آئی نہیں۔ وہ ہانگ کانگ بھی آتے ہیں، پاکستان بھی آتے ہیں، چمچا چوئی میں بھی آتے ہیں، جارڈن بھی آتے ہیں، جہاں بلا لو نبی آ جاتے ہیں، نبی تو ہے۔ ایک یہ موت کا عقیدہ ہے۔ اب یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ ان میں سے صحیح کون ہے۔ میں اپنا نظریہ عقیدہ اپنے اکابرین کا 1000 بار آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ فرمایا مجھ سے کسی نے لینا ہو تو لے لو۔ نمونہ ہے، یاد رکھنا میری ان باتوں کو۔ پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، آپ ہوں میں نہ ہوں، میں نہ ہوں آپ، کیا پتہ، لیکن یہ باتیں یاد رکھنا۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کہ اللہ کے رسول 2 روپے میں نے آپ سے لینے، میرا ادھار باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے حضرت عباس سے کہا عباس اس کو 2 روپے دے دو۔ حضرت عباس نے 2 روپے ادا کیے، فرمایا ابھی ادا کرو، میں اس حالت میں قبر میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے ذمہ کسی کے 2 روپے ہوں۔ ہزاروں کسی کے کھا کر ڈکار مارنے والے مسلمانوں، توجہ سے میری ان باتوں کو سمجھنا۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک اور صحابی کھڑا ہوا، 2 روپے نکال کر عرض کی اللہ کے رسول میں نے آپ کے دینے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسے دے دو جس نے مجھ سے لینے تھے، تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے کسی پر زیادتی کی ہو مجھ سے بدلہ لے لو۔ میں اس حالت میں اللہ کے سامنے نہیں جاتا کہ قیامت والے دن کوئی کھڑا ہو کر میرے اوپر کیس کر دے اللہ نبی نے زیادتی کی تھی، بدلہ نہیں ملا۔ ایک دیوانہ کھڑا ہوتا ہے، عرض کی اللہ کے رسول نہیں یہی تو باتیں ہیں نا، کہہ دو نا۔ خدا جب روٹھتا ہے گناہگاروں سے، توجہ اسلامیہ شور نپا، خدا جب روٹھتا ہے گناہگاروں سے وہ درود پڑھ کر اپنے خدا کو منا لیتے ہیں۔ بات بنتی نہیں ہم بنا لیتے ہیں، تیرا نام لے کر محفل کو سجا لیتے۔ بات بنتی نہیں ہم بنا لیتے ہیں، تیرا نام لے کر محفل کو سجا لیتے ہیں۔ خدا جب روٹھتا ہے گناہگاروں سے وہ درود پڑھ کر خدا کو، زور سے، وہ درود پڑھ کر خدا کو منا، کہو اللہم صلی علی، زور سے زور سے زور سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بدر کے میدان میں صف کے اندر سے میں تھوڑا سا آگے نکلا ہوا تھا، آپ صفوں کو سیدھا کرنے آئے، آپ نے میرے پیٹ میں لکڑی کھبائی تھی، آج میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ بیماری کی حالت میں منبر پہ میرے آقا تشریف فرمائے، صحابہ سے کہتے ہیں اسے آنے دو، یہ بدلہ لے لے۔
آج تو پیر چلے تو لوگ مریدوں کو پیر کے آگے چلنے نہیں دیتے. ساڈے پیر نو کنڈ ہوندی ہے. یہ پیروں کا پیر کہو بے شک. نبی سے وڈا بھی کوئی پیر ہے کوئی؟ پیروں کا پیر کہا آنے دو. وہ دیوانہ بڑھتا ہے. صحابہ کی چیخیں نکلتی ہیں. کوئی ادھر سے روکتا ہے, کوئی ادھر سے روکتا ہے. او دیوانے کیا کر رہا ہے؟ وہ قریب آ کر کہتا آقا ایسے نہیں, جب آپ نے لکڑی ماری تھی میری قمیض اتری ہوئی تھی, آپ قمیض اتاریں. میرے پاک نبی اپنی قمیض کو اتارتے. کیا حالت ہوگی؟ چیخیں نکل گئی صحابہ کرام کی. اے دیوانہ, بخار ہے, بیمار ہے, کیا کر رہا ہے؟ کہا نہیں, میری قمیض اتری ہوئی تھی. بدلے کا مزہ تو جب ہے جب کملی والے قمیض کو اتار دیں. میرے کملی والے نے قمیض کو اتارا. کہو سبحان اللہ. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرتا ہے, جا کر لکڑی مارتا ہے, لیکن دیوانہ بھاگ کے جاتا ہے, نبی کے سینے سے اپنے آپ کو لگا لیتا ہے. کبھی ادھر سے, کبھی ادھر سے, کبھی ادھر سے, کبھی ادھر سے. میرے نبی روکتے نہیں. جب تھک جاتا ہے کہتا ہے آقا بدلہ کیا لینا تھا؟ میں نے تو اپنے جسم کو آپ کے جسم سے لگا کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لینا تھا. اس لیے کہ میرے اللہ کا فرمان ہے, نبی کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ آیا وہ ہاتھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. نبی کے جسم کے ساتھ جس کا جسم لگ گیا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے, اما عائشہ پیڑے بنا کر کھڑی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر روٹیوں کو, پیڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. اما عائشہ تندور میں روٹی لگاتی ہیں, روٹی پکتی نہیں, جلتی نہیں. کتنی دیر گزر گئی, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ہیں. فرمایا جس آٹے کو نبی ہاتھ لگا لے تندور کی آگ بھی اس آٹے کو کبھی نہیں جلاتی. کہو سبحان اللہ. او اللہ کے بندو, جو اللہ روٹی نہ جلنے دے, جن صحابہ نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. 1400 بندے نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی. پھر کہو نا وہ سارے جنتی ہیں, وہ سارے جنتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے, بدلہ لے لیا. یہ کون سا دن تھا؟ جمعے کا. زور سے بولو. یہ کون سا دن تھا؟ ہفتہ آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں. عشاء کی نماز آپ گھر ادا فرماتے ہیں, غشی طاری ہو جاتی. ہفتے کا دن آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لاتے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھاتے. دوسرے دن فجر کی نماز اتوار کا دن ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گھر بلاتے ہیں. توجہ توجہ. حضرت علی, حضرت عباس, سیدنا ابو بکر صدیق یہ گھر آتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر بٹھا کر نصیحتیں کرتے. اب نصیحتیں سن لو, جو آپ کی آخری وصیتیں. پہلی وصیت, میرے بعد نمازوں کا خیال کرو. میرے بعد, زور سے بولو, میرے بعد نمازوں کا خیال. یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں ہیں. پہلی کیا؟ زور سے بولو. میں کہتا نہیں, بس اسے دماغ میں بٹھا لو.
باپ دادا کی وصیتوں پہ عمل کرتے ہو، نبی کی وصیت پہ بھی عمل کرنا ہے. نمازیں چھوڑو گے؟ اگلی بات فرمایا میرے بعد اپنے غلاموں کی، اپنے نوکروں کی، اپنی گھر والیوں کا خیال کر. جو خود کھانا نوکر کو وہی کھلانا، جو خود پہننا غلام کو وہی. عورتوں کا خیال رکھنا، اپنی بیویوں کا خیال رکھنا. یہ تمہاری مار کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے طعن و تشنیع سننے کے لیے نہیں ہیں، یہ تمہارے ظلم و ستم سہنے کے لیے نہیں ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس. اپنے لباس کا خیال کرتے ہو؟ تھوڑی سی استری ٹوٹ جائے تو کرتے ہو. ان کا بھی خیال کرو. پھر ارشاد فرمایا مکے سے آنے والے مہاجروں کا خیال رکھنا. مہاجروں سے کہا مدینے والے انصار کا خیال کرنا. بڑوں سے کہا چھوٹوں کا خیال کرنا، چھوٹوں سے کہا بڑوں کا خیال کرنا. یہ مجلس ختم ہو جاتی، نصیحتیں ہو جاتی ہیں، پلے باندھ کے صحابہ چلے جاتے. سوموار کا، اتوار کا دن بھی ایسے ہی گزرتا ہے. سوموار کا دن آتا ہے جو 12 ربیع الاول ہے. کیا ہے؟ جو کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے پردہ اٹھاتے ہیں، اپنی جماعت کی طرف دیکھتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے ہمیں ایسے لگا جیسے چوندوی کا چاند روشن ہو گیا. مسکراہٹ پھیلی، نور نکلا ایک. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ایک دن گھر کے دیے پر بیٹھی کپڑا سی رہی تھی، اتنے میں دیے کا تیل ختم ہو گیا، وہ بجھ گیا، سوئی میرے ہاتھوں سے نیچے گر گئی. اب میں ٹٹول رہی ہوں کہیں سے مجھے سوئی مل جائے، اندھیرا ہے سوئی کہاں ملے. اتنے میں حضور حجرے میں تشریف لاتے ہیں. آپ کے لانے کی برکت ایسی ہوئی جیسے سورج نکل آیا. میں نے سوئی کو ڈھونڈ لیا. کہو سبحان اللہ. میں نے سوئی کو ڈھونڈ لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہتی ہیں یا رسول اللہ. نہیں مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا کہ آپ کے آنے سے میں نے سوئی کو ڈھونڈ لیا. حضور نے فرمایا عائشہ بعض میرے امتی قیامت والے دن ایسے بدبخت ہوں گے جو قیامت والے دن مجھے نہیں دیکھ سکیں گے. تو نے تو سوئی کو ڈھونڈ لیا، قیامت والے دن بھی میرے امتی مجھے نہیں دیکھ سکیں گے. عرض کی اللہ کے رسول ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں. فرمایا جنہوں نے میری سنتوں کو چھوڑا، بدعتوں کو اپنایا، نئی چیزیں دین میں ایجاد کی اور ان کو دین سمجھ کر اپنایا، قیامت والے دن اللہ پاک ان کو میرا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دے گا. حتیٰ کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، وہ آئیں گے تو فرشتے ڈنڈے ہاتھوں میں لے کر ان کو واپس بھگا دیں. سوکن نکلو، تمہارا کوئی حصہ نہیں حوض کوثر میں، اس لیے کہ تم نے سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کو اپنایا. قریب تھا کہ صحابہ نماز کو توڑ دیتے، ایسا منظر پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پردے کو نیچے کر دیا تاکہ میری امت نماز کو پورا کر لے. میرا دل کہتا ہے کہ شاید اللہ نے اسی لیے پاک نبی سے پردہ اٹھوایا ہوگا کہ دیکھ لو امت ابو بکر صدیق پر کیسی متفق ہے، امت ایک امام پر کیسی متفق ہے.
سارے ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. جس کام کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا تھا کہ ایک امت بنا دو، وہ امت بن گئی. غریب امیر بڑا چھوٹا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا. اب نماز کے بعد صحابہ کرام حجرے میں تشریف لائے. دیکھا تو حضور کا چہرہ مسکرا رہا ہے، معلوم ہوا کہ آج صحت ہے. یہ سوموار کا دن تھا، فجر کی نماز کے بعد صحابہ خوش ہو گئے کہ حضور صحت مند ہو گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی مدینے سے 3 میل دور تھی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بیوی کے گھر سے ہو لوں. کتنے دن ہو گئے آپ کی بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکا، آج لگتا ہے اللہ نے آپ کو صحت دے دی تو میں ہو آؤں. وہ تشریف لے گئے، صحابہ بھی اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. اب اماں کہتی ہیں سورج جو نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی غشی پھر آئی. جیسے بچہ ماں کی گود میں سر رکھتا ہے، حضور نے میرے سینے کے ساتھ اپنا سر لگایا. کبھی پاؤں اس طرح جوڑتے ہیں، کبھی اس طرح جوڑتے ہیں، سینے سے گوڑے لگ جاتے ہیں. اور میں سنتی ہوں تو حضور کہہ رہے تھے اللہ مجھے موت کی سکرات سے بچا لے، اللہ مجھے موت کی سختیوں سے بچا لے، اللہ مجھے موت کی سختیوں سے بچا لے. موت بڑی سخت ہے. اتنے میں میرے بھائی آئے، حضرت عائشہ فرماتی ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت کی مسواک کرنے کی. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ مسواک کرنی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں. مسواک لی تو سخت تھی، میں نے اپنے دانتوں میں چبائی، میری تھوک لگی ہوئی تھی کہ حضور نے اسی تھوک والی مسواک کو اپنے منہ میں لگایا. حضرت عائشہ جہاں اپنے فخر جتاتی ہیں، حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ شرف دیا ہے، کوئی میرے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ حضور کا سر میری گود میں تھا جب آخری وقت تھا، اور حضور نے میرے تھوک لگی ہوئی مسواک کو اپنے منہ میں ڈالا. یہ 12 کیا تھا؟ بس میں آگے کچھ نہیں کہتا، صرف آپ سے یہی کہہ کیا تھا یہ؟ کیا تھا یہ؟ اماں کہتی ہیں پانی کا پیالہ چارپائی کے کنارے پڑا تھا. کبھی حضور اپنی انگلیاں ڈال کر پانی اپنے منہ پہ ڈالتے، کبھی میں انگلیوں میں پانی لے کر حضور کے چہرے پہ ڈالتی. موت کی سکرات تھی کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ رضائی اگر اوپر ڈالی تو رضائی ایسے ہو گئی کہ جیسے تندور سے نکلی. فرماتی ہیں چاش کا وقت آیا، حضور کا سر میری گود میں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اتنے میں جبریل آئے. جبریل آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اسرائیل آیا ہے، اگر اجازت دے دیں میں اسرائیل کو اندر آنے کی اجازت دے دوں، اس کو لے آؤں. اب میں آتا ہوں اپنی بات پر. آپ کی پیدائش نبی کی پیدائش، آپ کا بچپن نبی کا بچپن، آپ کی جوانی نبی کی جوانی، آپ کا بڑھاپا نبی کا بڑھاپا، آپ کی موت نبی کی موت. زمین و آسمان کا فرق ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیوبند کے علماء کہتے ہیں نبی ساڈے جیسا ہے. اللہ کی قسم ہے کوئی کافر نہیں کہہ سکتا نبی ساڈے جیسا ہے. کون نہیں؟ کس نے کہا ہے کہ سرتاج انبیاء نہ کہو؟ کس نے کہا ہے کہ سردار اولیاء نہ کہو؟ یہی ہے راز قل انما انا بشر، خدا کے بعد سب کچھ کہو مگر خدا نہ کہو.
خدا کے بعد سب کچھ کہو. انہاں دے وڈیاں دادیاں پڑھنانیاں نو بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دیاں تحریراں ہی سمجھ نہیں آئیاں. انہاں دے دادیاں پڑدادیاں نو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیاں تحریراں ہی سمجھ نہیں آئیاں. جنہاں نو سمجھ نہیں آئیاں وہ ساڈے تے فتوے لاندے رہن. لیکن اتنی بات ضرور کرتا ہوں، نبی کی موت آپ کی موت میں کروڑوں میل کا فرق ہوتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اماں ہیں، نام حضرت شفا ہے. یہ دائیاں ہیں جب حضور پیدا ہوئے. حضرت شفا کہتی ہیں میں نے آمنہ سے کہا بچے کو نہلا دوں، کپڑے کہاں ہیں، سرما کہاں ہیں، تیل کہاں ہے، خوشبو کہاں ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے شفا ہم نے اپنے نبی کو نہلا کے بھیجا ہے. یہ دنیا کے بچوں کو نہلانے کی ضرورت ہے. ہم نے نبیوں کو جنت کی حوروں سے نہلا کے بھیج دیا ہے. یہ بچپن میں بھی کسی کی آگے ننگے نہیں ہوتے، نہ اس کو ننگا کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے نہلا کے بھیج دیا ہے. حضرت شفا کہتی ہیں دوسرے تیسرے دن سوچا حضور کا ختنہ کریں. غیب سے آواز آئی ہم نے ختنے بھی کر کے نبی کو دنیا میں بھیجا ہے. کہو سبحان اللہ. یا رسول اللہ اسرائیل آیا ہے، آپ اجازت دیں اندر آ جائے. حضور رو کے کہتے ہیں جبریل وہ تو آئے گا آئے گا، پہلے جا میرے اللہ سے پوچھ کے آ میری موت کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. جبریل کہتے ہیں میں پوچھ کے آیا ہوں. اللہ کہتے ہیں جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. قرآن کی آیت ہے میرا نبی جب تک تو راضی نہیں ہوگا اپنی امت کے بارے میں دینے کی بس نہیں کروں گا. جب تک تو نہیں کہے گا تو راضی والا سوف یعطیکا ربک فترضیٰ، امت کے بارے میں پریشان نہ ہو. جب تک تو راضی نہیں ہوگا اس وقت تک میں جنت کے دروازے بھی بند نہیں کروں گا. جنت تیری امت کے لیے، تیری امت کے لیے. اتنے میں جبرائیل امین حضرت اسرائیل کو بلاتے ہیں. اسرائیل آتا ہے. اب اسرائیل پوچھتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے حضرت موسیٰ کی جب موت کا وقت آیا اسرائیل آئے. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیویں آیا ہے؟ تواڈی جان لین آیا. رکھ کے تھپڑ ماریا اسرائیل نو. اسرائیل کی ایک آنکھ نکل گئی، یہ آنا نکل گیا آنکھ کا. اسی طرح آنکھ کو لٹکائے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. اللہ اپنی قدرت سے آنکھ ٹھیک کرتے ہیں، پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ کہا میں تو ایسے گیا. اللہ کہتے ہیں اسرائیل دنیا دے دربار ہور نے، میرے نبیاں دا دربار ہو رہے. وہ کس طرح چلا گیا؟ تینوں آج تک نبیوں کے پاس جانے کا طریقہ نہیں آیا، پہلے جا کے نبی سے پوچھ. اللہ بلاتا ہے نبی ہاں کرے تو جان لینا، نبی نہ کرے تو خالی ہاتھ واپس آ جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسرائیل کو آنے دو. اب اسرائیل آتے ہیں. اب حضور حضرت عائشہ کہتی ہیں آخری الفاظ حضور کے ہیں اللہم 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 بالرفیق الاعلی. اللہ میں تیرے نال ملنا چاہنا، اللہ میں تیرے نال ملنا چاہنا، اللہ میں تیرے نال ملنا چاہنا. اتنے وچ ظہر کی اذان کا ٹائم تھا یا دونوں کے درمیان کا وقت تھا. چاش اور ظہر کے ٹائم کے درمیان میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اسرائیل لے جاتا ہے. کوہرام مچ گیا، ہم ساری رونے بیٹھ گئیں. اتنے میں مسجد نبی میں رونے کی آواز پہنچی. سارے صحابہ جمع ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق کو کسی نے گاؤں میں جا کر بتلایا. وہ گھوڑے پہ سوار بھاگتے ہوئے آئے. مسجد نبی میں حالت یہ تھی حضرت علی بے ہوش پڑے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی بے ہوش تھے. صحابہ دیواروں میں ٹکریں مار رہے تھے. حضرت عمر تلوار لے کر پاگلوں کی طرح مسجد نبی میں گھوم رہے تھے. خبردار کسی نے کہا نبی کو موت آ گئی، میں اس کی گردن اتار دوں گا. دن کون سا تھا؟
زور سے زور سے. دن کون سا تھا, دن کون سا تھا, لوگ کہتے ہیں خوشیاں شیطان نے اس دن نہیں منائیاں. فتوا دیو اے سارے صحابہ شیطان سن, جڑے رو رہے سن, جڑے بے ہوش ہو گئے سن. کسی نے اس دن چنڈیاں نہیں لگائیں, کسی نے حلوے نہیں پکائے, کسی نے جلوس نہیں نکالے, بے ہوش پڑے. ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے. ہانگ کانگ والوں توجہ دینا, آخری بات عرض کروں, وقت گزرا. حضرت بلال حبشی اذان دینے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ. بے ہوش ہو کے بلال حبشی گر گئے. ہوش آیا, کسی نے پوچھا, کہا میں جب بھی اذان کہتا تھا نبی حجرے سے نکلتے تھے, میں ان کو دیکھتا تھا, وہ مجھے دیکھتے تھے. ہائے آج دیکھنے والا کوئی نہیں بلال کی اذان کو. دن کون سا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں, سارا مدینہ بے ہوش ہے. حضرت انس کہتے ہیں ایک ہوش والا بندہ تھا جس کا نام ابو بکر صدیق. آئے حجرے میں تشریف لائے, حضور کے ماتھے سے چادر ہٹائی, بوسہ دیا, کہا اللہ کے نبی آپ پاک بھی آئے تھے, پاک چلے گئے. اب مسجد میں آئے تو لوگ بے ہوش ہیں, ممبر پہ چڑھے خطبہ دیا, کہا او لوگو کٹھے ہو جاؤ, من کان یعبد منکم محمدن, ہن مینوں دسو تواڈے وچوں محمد مصطفیٰ دی پوجا کرن والا کون تھا؟ سارے کہنے لگے نہیں ہم تو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں. کہا ان کو تو موت آ گئی, وہ زندہ ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو. وما, قرآن کی آیت 4 سپارے کی پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. میرا محمد اللہ نہیں, کہو بے شک. میرا محمد خالق و مالک نہیں, میرا محمد مخلوق ہے. مخلوق کو موت ہے, اللہ خالق ہے جس کو موت نہیں. آپ سے پہلے لاکھوں نبی گزرے, سب کو موت آئی. افإن مات, اب حضور کو موت آ گئی ہے, او قتل, یا وہ قتل ہو گئے. انقلبتم علی اعقابکم, تم اپنی ایڑیوں پہ دین اسلام سے پھر جاؤ گے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اس ویلے سانو ہوش آیا. اب حضور کے دفن کفن کا مسئلہ آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, میرے سامنے ایک دفعہ حضور نے فرمایا تھا نبی جہاں مرتا ہے نبی کی قبر وہیں بنتی, اسی روزے کے اندر قبر کھودو. چارپائی کو ہٹا کر قبر کھودی گئی. حضور کو لحد والی قبر پسند تھی. قبر کے اندر جو ایک بغل بنائی جاتی ہے قبر کی, آپ کے لیے وہ قبر بنائی گئی. غسل کے لیے لوگ تیار کیے گئے. توجہ دینا, حضرت عباس, حضرت علی, حضرت اسامہ بن زید, حضرت قسم بن عباس, حضرت فضل بن عباس. شریعت کا مسئلہ ہے گھر والے غسل دیں. پتہ ہے جائیداد لینے ویلے تسی سارے حاضر ہو جاندے ہو, تو غسل ویلے آدھے مولوی صاحب نو چھڈو, دور نس جاندے ہو, میت تو ڈر لگتا ہے, غسل کوئی نہیں دیتا, مولوی صاحب نو چھڈو. اب بیچارہ مولوی گاؤں کا امام ہوتا ہے, غسل بھی وہی, تسی غسل واسطے بھی انہوں ہی رکھے ہوتا ہے. گھر والے غسل. حضرت علی فرماتے ہیں, توجہ, حضور کے کپڑے اتارنے لگے ہم پر بے ہوشی طاری ہو گئی. غیب سے آواز آئی, یہ جمن ویلے ننگا نہیں ہویا. تے آج تک کسی نے اس کی شرم و حیا کی جگہ کو دیکھا نہیں. مرنے کے بعد بھی میرے نبی کو ننگا نہ کرو. اللہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میرے نبی کی شرم و حیا کو کوئی نہ دیکھے. حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے انہی کپڑوں میں حضور کو غسل دیا. حضرت علی حضور کو لے کر سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں. حضرت عباس, حضرت قسم بن عباس حضور پر پانی ڈالتے ہیں. میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بتایا تھا
کہ میری قسمت میں حضرت قسم بن عباس کی قبر پہ گیا، وہ ازبکستان میں تاشقند میں ان کی قبر ہے، وہ سمرقند میں، نبی کے چاچا کا بیٹا، مدینہ کہاں سمرقند کہاں، یہ حضور کو غسل دینے میں شریک تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضور نے ایک دفعہ مجھے فرمایا تھا کہ جب میرے اوپر موت آ جائے غسل کفن دے کر مجھے چھوڑ کر چلے جانا، پہلے میرا جنازہ فرشتہ پڑھنے آئیں گے۔ جبریل آیا فرشتے میں جنازے میں، اسرائیل آیا، میکائیل آیا، اس طرح زمین و آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو حضور کے جنازے میں نہیں آیا۔ اب حضور کے جنازے کا امام کون بنے؟ نبی کا کوئی امام ہوتا ہے؟ میرا نبی تو نبیوں کا امام ہے، ان کی جنازے کی امامت کون کرے؟ حضور نے طریقہ بتا دیا، مجھے رکھ دینا، آنا، درود پڑھ کر دعا پڑھ کر نکلتے جانا۔ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا ہوتی رہی، زمین و آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں رہا جس نے حضور کے جنازے میں آ کر دعا نہیں پڑھی، حضور پر سلام نہیں پڑھا۔ دن کون سا تھا؟ دن کون سا تھا؟ تاریخ کون سی تھی؟ زور سے بولو، تاریخ کون سی تھی؟ او اللہ دے بندے ہو، اسی تواڈے دشمن نہیں ہیں، تسی ساڈے مسلمان بھائی ہو، لیکن اتنا ضرور ہے ہمیں تمہارے ایمان کا درد ہے، ہمیں تمہارے ایمان کی فکر ہے کہ قیامت والے دن اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے بدعتوں کو لے کر نہ جاؤ، سنتوں کو لے کر جاؤ۔ 3 دن تک درود و سلام ہوتا رہا۔ 3 دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا گیا۔ اتارنے والے بھی یہی گھر کے لوگ تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت قسم بن عباس جن کا مزار سمرقند میں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے سب سے آخر میں نکلے، بالکل اندر مٹی ڈال کے۔ ہائے جب دفن کر کے آئے نا لوگ حضور کو، تو حضرت فاطمہ نے کہا صحابہ سے، تسی نبی تے مٹی کی بھی پا دیتی، تواڈے دلاں نوں کچھ نہیں ہویا، کس طرح جرت کی؟ لیکن دستور اور قانون خدا بندی ہے۔ اس پر ایک شاعر کا شعر مجھے بڑا پسند آتا ہے، کہتا ہے کہ کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت، کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت، اس پہ مٹی نہ ڈالو یہ نہایا ہوا ہے۔ کسی کے منہ سے نہ نکلا، میرے دفن کے وقت، کہ اس پہ مٹی نہ ڈالو یہ نہایا ہوا ہے۔ مٹی میں دبا کے چل دیے، نہ دعا نہ سلام، مٹی میں دبا کے چل دیے، نہ دعا نہ سلام، پتہ نہیں پل بھر میں زمانے کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں پل بھر میں زمانے کو کیا ہو گیا۔ ابھی ادھر دفن ہو رہے تھے، ادھر جنازہ تو ہو چکا تھا، حکومتوں والوں کو آگے چلانے کی فکر ہوتی ہے، ملک کا کیا ہوگا، 1.25 لاکھ مربع میل کے قریب کلمہ پھیل چکا تھا، آگے کیا ہوگا۔ مدینے میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے، سقیفہ بنو ساعدہ، جس میں صحابہ جمع ہو گئے۔ انصار نے کہا انصاری خلیفہ ہوگا، ہم نے انہیں پناہ دی ہے جو مکے سے مہاجر بن کے آئے۔ کسی نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ صحابہ تو وہاں جمع ہیں انصاری، تو خلافت کا مسئلہ بن رہا ہے، آپ بڑے ہیں، نمازوں کے امام ہیں، امت کے امام ہیں، فکر کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق دوڑے ہوئے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضرت عمر کو ساتھ لیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لیا، جب دیکھا تو انصاری جمع ہیں کہ ہمارا بندہ امیر ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں نے حضور سے سنا تھا کہ امت کا امام اور خلیفہ قریشی ہوگا۔ انصاریوں تمہاری خدمات اپنی جگہ پہ، ابھی سے، ابھی تو مٹی بھی نہیں ڈالی کہ امت میں ایک فرقہ اور فتنہ بنانا چاہتے ہو۔
اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر صدیق آپ قریشی ہیں، ہاتھ بڑھائیے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے بیعت کی، جتنے صحابہ جمع تھے حضرت ابو بکر صدیق پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بناتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق پہلا خطبہ دیتے ہیں۔ دن کون سا تھا؟ 12 ربیع الاول۔ میں بار بار یہ آپ کو دہرا رہا ہوں، دماغ میں رکھنا، دن کون سا تھا؟ جس دن یہ سورج قبر میں چلا جاتا، وہ قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا بنتی ہے، مرکز بنتی ہے، ہمارے دین و ایمان کا مرکز بنتی ہے۔ دن کون سا تھا؟ 12 ربیع الاول، اور سوموار کا دن ظہر سے پہلے یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ پھر 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات والے دن قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا، آپ نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، میلاد پہ واز سنے ہیں، ولادت پہ، یہ کوئی بیان نہیں کرتا، عادت ہی نہیں کسی کی۔ کون کہے نبی کو موت آ گئی؟ دل کرتا تھا کہ آپ کے سامنے یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ رکھوں، باقی آپ کی مرضی ہے، کسی کو شیطان کہو، کسی کو کچھ کہو، گستاخ کہو، نبی کو نہ ماننے والا کہو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ بحمد اللہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، 12 ربیع الاول والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 1100 مرتبہ میں نے درود پاک پڑھا ہے۔ یہ سنانے کی بات نہیں ہے، سمجھانے کی ہے۔ تمہیں وہ مبارک جو تم کرتے ہو، ہمیں یہ مبارک جو ہم کرتے ہیں۔ تم وہ کام کرتے رہو، اس لیے کہ ہمارے روکنے سے کسی نے رکنا نہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ عشق نبی کا یہ ہے، محبت نبی کی یہ ہے کہ اس دن بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، خیرات کرو، صدقات کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ثواب پہنچاؤ۔ اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں، اس سے بڑا حضور کے ساتھ عشق کا مظاہرہ کوئی نہیں۔ آئیے، میں نے 2 جمعہ آپ حضرات سے بات کی تھی اپنے مدرسوں کے بارے میں۔ میرا حق بنتا ہے، آپ ہمیشہ میری آواز پر لبیک کہتے ہو۔ اتفاقاً آج یہ میں ان کے منہ کے اوپر کچھ کہنا میرے لیے بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ بنگلہ دیش کے عبدالستار ایدھی ہیں، سینکڑوں ایمبولینس، ہسپتال، آنکھوں کے، نابینوں کے، یتیم بچوں کے، مسجدیں، مدرسے۔ عبدالستار ایدھی بھی ایک دفعہ بنگلہ دیش آیا تو ان کو 10 لاکھ روپے دے گیا کہ مولوی ہو کر یہ کام۔ میرا ان سے 30-40 سال کا تعلق ہے۔ بحمداللہ بنگلہ دیش میں برما کے مہاجرین کے لیے بھی میرا جتنا کام ہے ان کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ ان کا بیٹا ہے مفتی طلحہ، یہ تو آج کل بنگلہ دیش میں جا نہیں سکتے، ایم پی اے تھے، یہ گورنمنٹ نے نکال دیا ہے، جیسے علماء کو پھانسی چڑھایا کئیوں کو۔ دبئی میں ٹھکانہ ہے، ذرا نوازی ہے ان کی کہ آج ہمیں ملنے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ مفتی افتخار صاحب، وہ جو دوسرا مدرسہ ہے حضرت سلطان بہو ٹرسٹ والا، وہ حضرت اس کے سسر ہیں، سے رشتہ بھی ہے۔ ہمارے پاکستان کے اکابرین علماء، ان سے میں ہمیشہ ان کے پاس جا کر ٹھہرتا ہوں۔ ان کی موجودگی میں مجھے اپنے مدرسے کے لیے زیادہ نہیں، صرف $10,000 چاہیے ہو کہ مجھے ایک چھت بند کرنی پڑ جائے۔ بہت مشکلات ہیں۔